مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے AIA دعویٰ اکیڈمی چینل کو سبسکرائب کریں۔ مفتی صاحب یہ مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا ایک جگہ رہ رہے تھے اور لڑکی کو حمل ٹھہر گیا، یعنی وہ پریگننٹ ہو گئی، کیا اس لڑکی اور لڑکے کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے؟ اگر کسی کو معلوم نہ ہو اور نیکی کی وجہ سے اس نے ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا تو کیا حکم ہے؟ دیکھیے، زنا کی وجہ سے جو حمل ٹھہرا اس کے بعد سب سے اچھا کام تو یہی ہے کہ زانی سے اس کا نکاح کرا دینا چاہیے۔ البتہ کیونکہ شادی سے پہلے یہ حمل ٹھہر گیا تو یہ جو بچہ ہوگا اس کی جو نسبت ہوگی، یعنی کہ یہ کہلایا جائے گا ماں کا بچہ، کیونکہ یہ غیر شرعی اولاد کہلائی جائے گی، کیونکہ یہ نکاح کے بعد نہیں ہوئی۔ دوسرا یہ ہے، اگر اور جس نے نکاح پڑھایا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، جس نے نکاح پڑھایا اس کا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے معاملات میں اگر آپ کو پتا ہے تو پوری تحقیق کے بعد ہی کوئی کام کریں۔ بہرحال نکاح ان کا ہو جائے گا اور نکاح پڑھانے والے کو بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اگلا سوال ہے، کیا جوتے چپل پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، مسجد کے اندر جوتے چپل پہن کر نماز پڑھنا یہ مسجد کی بہت زیادہ بے احترامی ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ آج کل تو لوگ عبادت پسند کرتے کہ ہمارے گھروں کے اندر لوگ چپل لے کے آئیں، اور آپ مسجد کے اندر چپل لانے کی بات کر رہے ہیں تو یہ بہت بے ادبی ہے۔ قبرستان میں جا سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، قبرستان میں جا سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر آپ کے پیروں کو زخمی ہونے کا خطرہ ہے یا کوئی ایسی بات ہے، وہاں جا سکتے ہیں، وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور مسجد کی جگہ عام اگر کوئی جگہ ہو جیسے قبرستان ہے یا پھر ایسی جگہ میں سکتے لوگ جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں آج کل، اگر جگہ صاف ہے تو آپ چپل اتار کر آگے کر دیجئے یا پیچھے کر دیجئے اور زمین پہ کھڑے ہو جائیے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ زمین گندی ہے تو چپل اتاریے، چپلوں کے اوپر کھڑے ہو جائیے، تو اس سے بھی آپ کی نماز جنازہ ہو جائے گی۔ لیکن مسجد کے اندر تو بالاتفاق جائز نہیں ہے چپل کے آگے۔ اچھا، اس پر ایک سوال اور آیا ہوا ہے کہ جو بہت سارے حضرات طواف کرتے ہیں یا سعودی عرب میں جاتے ہیں، مسجد حرام میں جاتے ہیں اور وہ چپلوں کے ساتھ طواف بھی کرتے ہیں، صفا مروہ بھی کرتے ہیں اور مسجد حرام کے اندر چلتے بھی ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے، اگر وہ لوگ جاتے ہیں مسجد کے اندر اور ان کے چپل اندر کے بھی وہی ہوتے ہیں باہر کے بھی وہی ہوتے ہیں، یعنی مسجد کے اندر جب داخل ہوئے انہی چپلوں کے ساتھ باہر چلے گئے، تو یہ بہت سخت بے ادبی ہے۔ لیکن اگر کسی کے پیر میں کوئی پرابلم ہے، کسی کے پیر میں، کیونکہ وہاں پر اجازت وہاں کے علماء نے اس لیے دی ہے کیونکہ وہاں پر کتنے تعداد میں لوگ آتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے پیر میں کوئی زخم ہو، کسی کے پیر میں کوئی بیماری ہو، تو اگر کوئی شخص مسجد کے چپل الگ کر دے جو مسجد کے اندر ہی استعمال ہوں تو اس کی گنجائش دی گئی ہے، وہ بھی صرف کہاں کے لیے؟ جہاں پر آبادی کی بہت کثرت ہو، لوگ بہت زیادہ آتے ہوں۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ کل کو سب لوگ مسجد کے اندر اپنے چپل لے کے آنا شروع کریں، بولے میری تو مسجد کی چپل الگ ہے۔ بھائی مسئلہ جو ہے جگہ کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح لوگ دیکھیے آپ، اور ایک طواف میں لوگ چپل اس لیے بھی پہن کے کرتے ہیں کیونکہ اتنا ہجوم ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ طواف کر رہے ہیں تو ناخن کبھی کبھی ایک دوسرے کے پیر میں لگ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی اگر کوئی چپل پہن کر وہاں پر طواف کر رہا ہے اس نیت سے کہ بھائی میرے پیر میں زخمی نہیں ہوگا، کوئی بیماری نہیں ہوگی، تو اس کی گنجائش دی جاتی ہے۔ اچھا، اگلا سوال ہے، اگر طلاق کے بعد عدت پوری کیے بغیر عورت نکاح کر لے تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ دیکھیے، عدت پوری کرے بغیر اگر کوئی نکاح کرتی ہے عورت تو اس کا نکاح درست نہیں ہوگا، کیونکہ نکاح وہ کرنے کے یعنی نکاح وہ کر ہی نہیں سکتی، عدت پوری کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ شریعت میں اگر کسی نے عدت کے دوران نکاح کر لیا کسی سے تو نکاح ہوگا ہی نہیں، کیونکہ وہ نکاح کا محل ہی نہیں۔ آج کا اگلا سوال ہے کہ مفتی صاحب، میں ایک ایسے محلے میں رہتا ہوں جہاں پر بہت ساری دکانیں ہیں اور وہاں پر لوگ جو ہیں روڈ کی جگہ پر قبضہ کر لیتے ہیں اور وہاں پر کبھی دکان بنا لیتے ہیں یا دکان کا پتنانہ بنا لیتے ہیں یا بیٹھنے کی جگہ بنا لیتے ہیں، جس سے روڈ کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے اور لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کی نہیں کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے، سیدھی بات ہے، اگر کوئی کسی کی جگہ پر قبضہ کر رہا ہے، چاہے وہ آپ کی ہو چاہے وہ سرکار کی ہو، تو غاصب کہلائے گا۔ غاصب کا مطلب کوئی کسی کی زمین ناجائز قبضہ کر رہا ہے اور اگر اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ کی حد مثال کے طور پر 10 فٹ کی آپ کی حد ہے اور آپ 3 فٹ قبضہ کرے ہوئے ہیں سرکار کی جگہ پر اور اپنی دکان چلا رہے ہیں، تو یہ آپ کو بے انتہا گناہ ملے گا، کیونکہ آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ سرکار کی یا کسی کی جگہ پر قبضہ کر کے آپ اپنی روزی روٹی کمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا، اذان دے دیجیے۔